بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ علق کی آخری آیت نمبر 19 کے معنی آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے، اور لفظ سجدہ کا معنی بیان کیا تھا، جس میں دو معنی تھے لفظ سجدہ میں اور سجود میں، ایک عاجزی و انکساری اور دوسرا اطمینان۔ یہاں پر ایک بات کی طرف اشارہ ضروری ہے، اور وہ یہ کہ یہ کیفیت انسان کو اللہ کے علاوہ بھی کسی ایسی جگہ پر، جیسے کہ انسان ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک اچھا انسان جو وسائل رکھتا ہو ایک بے بس انسان کی مدد کرتا ہے، تو وہ کیفیت آیا سجدہ کہلائے گی؟ اور پھر یہ آیا غیر خدا کو سجدہ نہیں بن جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ یہ کیفیت اور یہ لفظ میں نے عرض کیا کہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی استعمال کیا جاتا تھا عربی زبان میں، لیکن اسلام نے اس کو ایک خاص عبادتی عمل کہ جس میں انسان اپنی پیشانی اپنے معبود کے سامنے عبادت کی نیت سے زمین پر رکھ دیتا ہے، اسے سجدہ کہا۔ تو صرف یہ کیفیت کسی ایسے انسان کے بارے میں کہ جو کسی پر احسان کرے، جس پر احسان کیا جائے، اس کے لیے اس کیفیت کا حاصل ہو جانا، یعنی اطمینان، اور اس کے سامنے اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنی پریشانی کو بیان کر دینا اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینا، یہ عبادت کی نیت سے نہیں ہوتا جب کوئی انسان کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ اور عبادت کا سجدہ وہی ہوتا ہے کہ جو انسان عبادت کی نیت سے اپنی پیشانی اللہ کے سامنے زمین پر رکھتا ہے، اور یہ سجدہ غیر خدا کسی کے لیے، غیر اللہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ بات ذہن نشین فرمائیں گے۔ اگلا نقطہ جو سجدے کے حوالے سے عرض کرنے والا ہے وہ یہ کہ قرآن کریم میں دو قسم کے سجدوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سجدے کی پہلی قسم وہ سجدہ ہے کہ جو اختیار کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور یہ وہ سجدہ ہے کہ جو انسان اپنے اللہ اور اپنے خالق کے سامنے انجام دیتا ہے، اور اس سجدے کے نتیجے میں اپنے خالق و مالک کی طرف سے ثواب و اجر کا مستحق قرار پاتا ہے، اور گویا اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اسی آیت میں اللہ نے اپنے نبی کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا اور اس کا قرب حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری قسم کا سجدہ جو قرآن مجید میں تذکرہ کیا گیا وہ ایسا سجدہ ہے کہ جس میں کسی کا اختیار شامل نہیں ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ سجدے کا یہ معنی ایک دوسرے معنی سے ملتا جلتا ہے، اور وہ یہ کہ جیسے قرآن میں ذکر ہوا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی جتنی مخلوقات ہیں، خواہ انسان ہو، خواہ حیوان ہو، خواہ درخت و پودے ہوں، خواہ وہ چیزیں جنہیں ہم بے جان سمجھتے ہیں، پتھر ہوں، ریت کے ذرات ہوں، یہ سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ یہ سجدے کا معنی اور یہ تسبیح کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز، ہر مخلوق اپنی خاموش زبان میں گویا کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ ایک حکیم بنانے والے کی مخلوق ہے، ایک علیم اور قدیر یعنی علم رکھنے والے اور قدرت رکھنے والے کی بنائی ہوئی چیز ہے، اور اپنی خاموش زبان میں اشارہ کر رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں آسمان و زمین کی خلقت میں غور کرنے کا کہا، ستاروں میں
رات اور دن کے آنے جانے میں، سورج میں، چاند میں، ہواؤں کے آنے جانے میں، ہواؤں کے نظام میں، بارش کے برسنے میں، پودوں کے اگنے میں، اللہ نے بار بار انسان کی توجہ دلائی کہ غور کرو، اور ان تمام چیزوں کو اپنی آیات قرار دیا۔ آیات یعنی نشانیاں، جیسے قرآن کے جملے اللہ کی آیات ہیں، اسی طرح یہ تمام مخلوقات اللہ کی آیات ہیں۔ آیت یعنی نشانی، اور نشانی کا مطلب ہوتا ہے، جیسے انگلش زبان میں ہم ایڈریس کہتے ہیں، نشانی یعنی ایڈریس، کہ جس کو دیکھ کے انسان کسی چیز تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کی آیات کہ جن میں اگر انسان غور و فکر کرے تو اللہ کی ذات تک پہنچ جاتا ہے، اسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ جو اتنی پیچیدہ اور منظم اور خوبصورت ترین طریقے سے بنائی گئی کائنات، کہ جو ایک انتہائی منظم طریقے سے اپنا کام کرنے میں مصروف ہے اور چلنے میں مصروف ہے، اس میں اگر انسان غور کرے تو یہ کائنات اپنی خاموش زبان سے، گویا کہ خاموش نہیں ہے بلکہ بول کر بتاتی ہے اپنی زبان خاموشی میں کہ میرا خالق بہت بڑا علم رکھنے والا ہے، بہت بڑا حکیم ہے، حکمت، ہر کام اس کا حکمتوں بھرا ہے، بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے، اور اسی قدرت کے سبب وہ اس کائنات کو بنانے پر قادر ہوا۔ اور پھر قرآن توجہ دلاتا ہے کہ جس نے ایک دفعہ اس کائنات کو، اور اے انسانوں تمہیں خلق کیا ہے، تمہیں اس دنیا سے لے جانے کے بعد ایک دفعہ پھر تمہیں اپنی طرف پلٹائے گا۔ بس یہ دو سجدوں کے معنی آپ کے ذہن میں انشاءاللہ رہیں گے۔ ایک سجدہ کہ جس میں انسان کو اللہ نے اختیار دیا کہ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرے اور اپنی پیشانی اس کے سامنے زمین پہ رکھ دے، اور ایک وہ سجدہ ہے کہ جو بے اختیار، چاہے کوئی چاہتا ہو چاہے کوئی نہ چاہے، اللہ کے سامنے اس کی ہر مخلوق سجدہ ریز ہے اور اپنی خاموش زبان سے بتاتی ہے کہ میں اپنے خالق کی نشانی ہوں اور اس کے حکم کی پابند ہوں، جیسے کہ دن اور رات پابند ہیں، جیسے کہ زمین گھومنے میں سورج کے ارد گرد اپنے ارد گرد پابند ہے، جیسا کہ سورج روشنی پہنچانے میں پابند ہے، اور دنیا کی تمام چیزوں کی جو خاصیات ہیں، پانی کی خصوصیت، لوہے کی خصوصیت، آکسیجن کی خصوصیت، یہ ساری کی ساری اپنے خالق کے سامنے سجدہ ریز ہیں اور اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور اس کی حمد و ثنا کرتی ہیں اپنی خاموش زبان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔